قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے، اگر کوئی شخص صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہترین نسخہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، یہ اللہ تعالی شانہ کا فرمان ہے، یہ کسی مورخ کا قول نہیں، کسی بزرگ کی بات نہیں۔ اللہ تعالی شانہ کا فرما دینا لوہے پر لکیر ہے، گویا 100% نہیں، 101% نماز گناہوں سے روکتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، آپ سوسائٹی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ نمازی بھی ہوتے ہیں، سود کا کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کوئی نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں، باپ پہ مقدمہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں شکوہ ہے تو بے نمازیوں سے نہیں، بے نمازی تو مسجد میں آتا نہیں، وہ نہ بیان سنتا ہے، نہ اسے حقائق کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں شکوہ اور گلہ اگر ہے تو کس سے ہے؟ نمازیوں سے ہے۔ وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، پگڑی بھی باندھتے ہوں اور سنت کے مطابق ان کی داڑھی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی برائی، گناہ، بڑے بڑے گناہ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت تو فرما رہی ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، لیکن یہاں تو سب سے زیادہ سوسائٹی میں دھوکے دینے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے نمازی ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز نے انہیں گناہوں سے کیوں نہیں روکا؟ نماز نے برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ نماز نے ناپ تول سے کیوں نہیں روکا؟ نماز نے انہیں سود اور رشوت سے کیوں نہیں روکا؟ نماز نے انہیں حقوق العباد ادا کرنے پر زور کیوں نہیں دیا؟ تو جواب پہ غور کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کا مرتکب بھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ جواب سمجھ آیا آپ کو؟ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ چند باتیں عرض کی تھیں۔ جس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں، جس کی نماز میں توجہ اللہ کی طرف نہیں،
جس کو وضو کرنا نہیں آتا یا سنت کے مطابق نہیں کرتا، جسے نماز پڑھنی نہیں آتی یا سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر اس کی نماز حقیقت میں نماز ہوتی، سنت کے مطابق وہ نماز ادا کرتا، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نمازی ہو اور ناپ تول میں کمی کرے۔ گویا جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ نماز کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص ابھی مسلمان ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا نماز پڑھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، نماز پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور صحیح نماز پڑھتا ہے تو ان قریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی صحابہ عرض کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر، واقعی اس شخص نے گناہ چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، چوری کرنا چھوڑ دیا، تو یہ برکت کس کی تھی؟ نماز کی وجہ سے۔ آج اگر ہمارے نمازی نماز کے باوجود گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، صف اول میں کھڑے ہونے کے بعد بھی گناہ کر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھتے ہیں امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر، اور پھر بھی اگر گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں تو انہیں اپنی نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں میری نماز میں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں